أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم. جیسا کہ اس سے پہلے والے درس میں تحویل قبلہ کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آ چکی ہیں. آخر میں جو بات رکی تھی وہ اس بات پر رکی تھی کہ اہل کتاب اللہ کے نبی کے حق ہونے کو، قرآن کے حق ہونے کو اور نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کما یعرفون ابناءہم. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کو، قرآن کو، اسلام کو پہچاننے کی جو تشبیہ دیے ہیں وہ لڑکوں سے دیے ہیں اور اولاد سے دیے ہیں. ایک تو لڑکی نہیں کہا اللہ تعالیٰ، جیسے کہ بنات کو تم پہچانتے ہو نہیں کہا، لڑکوں کو کہا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ لڑکا اکثر و بیشتر باپ کے ساتھ زیادہ رہتا ہے. اور اسی طریقے سے اولاد بھی ماں باپ کو پہچانتے نا. جیسے اولاد کو ماں باپ پہچانتے ہیں ایسے ہی اولاد ماں باپ کو پہچانتے ہیں. ماں باپ اولاد کو بہت بڑا مجمع ہے، میرا بیٹا کہاں ہے میں پہچان سکتا ہوں. تو ایسے ہی اولاد بھی ماں باپ کو پہچانتے ہیں. تو اللہ کہہ سکتا تھا جیسے کہ تم اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہو ایسے ہی قرآن کو تم پہچانتے ہو. اللہ یہ تشبیہ دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے ماں باپ کی مثال نہیں دیا، اولاد کی مثال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد ایک ایسی ذات ہے جس کے پورے جسم کے رائی کے دانے کے برابر بھی جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا جس کو ماں باپ نے نہ دیکھا ہو. لیکن ماں باپ کا پورا حصہ اولاد نہیں دیکھے ہوتے. کوئی والدین کی کوئی پورا حصہ دیکھ سکتا ہے کیا؟ جائز نہیں ہے. لیکن بچہ ایسی حالت میں ہوتا ہے، بچپنے سے چھوٹے پہلے دن سے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے ہر عضو کو دیکھتے ہیں، اس کے جسم کے پورے حصے کو دیکھ لیتے ہیں. تو معلوم ہوا اولاد جیسے تم پہچانتے ہو ویسے قرآن کو بھی پہچانتے ہو. لیکن نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ دشمنی ہے، عناد ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان کیا. اب یہاں تک جتنا بھی ذکر اس سے پہلے سے گزرا ہے، یہاں تک ذکر کیا تھا؟ قبلے کے متعلق ان کی کیا دشمنی تھی وہ ذکر تھا. قبلہ ہم نہیں مانتے، کعبۃ اللہ کو ہم نہیں مانتے، کعبۃ اللہ کی طرف تمہارے رخ کرنے کو نہیں مانتے. یہاں تک ذکر ہوا. اب کیا ہے؟ صاحب قبلہ کی دشمنی کا بیان ہے. صاحب قبلہ کون؟ میرا اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا ذکر، اللہ کے نبی کے متعلق عناد کا ذکر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کی دشمنی کیسی تھی. تو یہاں پر پہلی بات یہی بتا رہے ہیں کہ یہ اولاد کو پہچاننے کی طرح جانتے ہیں لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب صاحب قبلہ یہی پہلی وجہ ہے. اب اس کے بعد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات لے کر آئے ہیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ. یہ یہودوں میں سے ایک بڑی جماعت ایسی ہے جو حق کو جاننے کے بعد بھی چھپاتے ہیں. اسرّ یسرّ کے معنی بھی آتے ہیں چھپانا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ لیکتمون کتما سے لے کر آئے. کتما کے معنی ہیں حق کو چھپانا، کسی بھی چیز کو پوشیدہ کرنا، چھپانا. سترہ کے معنی بھی چھپانا، اسرہ کے معنی بھی چھپانا. لیکن یکتمون کا لفظ کس کے لیے آتا ہے معلوم؟ حق کو چھپانا.
ایسی چیز کو چھپانا جو چھپانے سے نہ چھپتی ہو. اللہ کے نبی کے حق ہونے کو چھپانا چاہے, چھپے ہیں. اسلام کے حق ہونے کو چھپانا چاہے ہیں, اسلام چھپ گیا. دین کے حق ہونے کو چھپانا چاہ رہے لیکن دین چھپا نہیں چھپا. اس کو بولتے ہیں کتمان. اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ جو کوئی علم دین کو جاننے کے باوجود من سئل الیہ, کسی کے پاس دین کا ایک مسئلہ پوچھا گیا اور وہ جاننے کے بعد بھی اس کو چھپایا, تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ سزا دیتے ہیں. تو کتمان اسی کو بولتے ہیں, یعنی کہ حق کو چھپانا, ایسی چیز کو چھپانا جو واضح ہو, کلیئر ہو, پھر بھی اس کو چھپانا, اس کے لیے کتمان کا لفظ آتا ہے. اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ کتمان, کتما کا لفظ. تو یہاں پر وہ لفظ لائے گا, وہی اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ان میں سے ایک ایسی جماعت ہے جو حق ہونے کو جاننے کے باوجود بھی چھپاتی ہے, لیکن ایسا چھپانا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ اس کو کیا کریں گے؟ ظاہر کر کر رہیں گے, اس کو اونچا کر کر رہیں گے. اب یہاں پر دیکھیے, جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق ہونے کے کئی سارے دلائل بیان ہو چکے ہیں تورات میں, انجیل میں, جیسے بہت ساری دلائل کو آئے. اس میں سے ایک دلیل یہ تھی, ایک نشانی یہ تھی نبی القبلتین. ہمارے نبی کی ایک نشانی کیا تھی؟ ہمارے نبی کے دو قبلے ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ دو قبلے, ایک بیت المقدس, دوسرا آ کر کعبۃ اللہ. یہ نشانی بھی تورات میں موجود تھی. اس نشانی کو وہ پڑھ چکے تھے, اس نشانی کو وہ جانتے تھے, سب لوگ جانتے تھے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے عالم تھے. گزشتہ پیر بھی میں بتایا آپ لوگوں کو. جب یہ ایمان قبول کر کر آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میرے لوگ آپ کے پاس آئیں گے, جب ان سے پوچھو تو پوچھنے لگے وہ ہمارے خیرنا وابن خیرنا, وہ ہمارے قوم کے عالم کا بیٹا ہے, وہ عالم ہے, ان کے ابا بھی عالم, وہ ہمارے قوم میں سب سے افضل ہیں اور افضل کا بیٹا ہے. لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو کیا کیے؟ ایک دم ان کی پوری بات کو ٹھکرا دیے. شرنا وابن شرنا, وہ ہمارے میں بدتر آدمی ہے اور بدتر آدمی کا بیٹا ہے. اس طریقے سے ایک دم بات کو بدل دی, ایک دم بات کو پورا کا پورا ایک دم اپوزٹ کر دیے. ایسے ہی حضرت ایک صحابی کا نام ہے میمون بن یمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی ہے. حضرت میمون بن یامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے. یہ کیسے صحابی معلوم؟ یہ ان کے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عالم تھے, لیکن میمون بن یمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جو اپنے معاملات میں ان کو حکم بناتے تھے. کوئی لڑائی ہو گئی, کوئی واقعہ پیش آ گیا, اس میں فیصلہ کرنے کے لیے بلاتے تھے ان کو, میمون بن یامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب یہ ایمان قبول کیے, حق معلوم ہوا کہ یہ آخری نبی ہے, یہ پورے اللہ کے نبی کے آخری نبی ہے, حق نبی ہے, سب باتیں معلوم ہو گئی, ایمان میں داخل ہو گئے. تو یہودیوں کی ایک جماعت آئی, اللہ کے نبی سے بات کر رہی تھی. اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی دیکھو, تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, تم ہی ہمارے باتوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی کو فیصل کھڑا کر دو, کسی کو فیصل بنا دو, ہم اس کی بات کو مان لیں گے, ہم اسی پر عمل کریں گے. میں بھی اس کی بات مانوں گا, تم بھی اس کی بات مانو گے. چلو تم میں سے تم کس کو حکم بناتے ہو, کس کو تم فیصل بناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم میمون بن یامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتے ہیں. تو وہ تو ہمارے بڑے ہیں, وہ ہمارے آقا ہیں, ہم ان کے فیصلے پر جان نچھاور کرتے ہیں, ان کا فیصلہ ہمارے سراخوں پر ہے. اس طریقے سے کہا. اب حضرت میمون بن یامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے پاس تھے, اس وقت سامنے نہیں تھے, بلائے, آتے آتے کلمہ پڑھتے ہوئے آئے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے آئے. ایک دم کہنے لگے ہم اس کا فیصلہ نہیں مانیں گے, ہم اس کی بات نہیں مانیں گے, ہم نہیں مان سکتے, ہم نہیں مانیں گے. اس طریقے سے پورے باتوں کو بدل دیتے تھے. وہی کہہ رہے ہیں حق آنے کے باوجود بھی باتوں کو چھپا رہے ہیں, حق آنے کے بعد بھی اسلام کو نہ ماننا, قبلے کو نہ ماننا, نبی کو نہ ماننا, حسدم من انفسہم, ان کے دلوں میں ہونے والے حسد کی وجہ سے. ایسے ہی ہمارے زندگی میں بھی کوئی بھی آدمی حق کو نہیں مانتا, حق کو نہیں چلتا اور ہماری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو دو وجوہات میں سے ایک وجہ ضرور ہوگی, ایک حسد, دوسرا کر کبر, یعنی کہ مستی, اس کے اندر مستی ہے, کبر ہے اور دشمنی ہے, حسد ہے, اس وجہ سے وہ بات کو نہیں مانے گا. ان وجوہات کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ایسا ہی ہے. ان کی عمر تقریباً 250 سال سے کم کی روایت ہے ہی نہیں. ان کی عمر کتنی ہے؟ کم سے کم 250 سال سے کم کی کوئی روایت نہیں, اور 300, 350, 400 سال تک کی روایتیں موجود ہے.
ان کے ایسے ایسے واقعات ہے. یہ مجوسی بادشاہ کے بیٹے تھے. جے نامی عراق میں ایک جے نامی علاقہ ہے, وہاں کے رہنے والے تھے. ان کے جو ابا تھے وہ بادشاہ تھے. اپنے بیٹے کو بڑی نگرانی کے ساتھ, حضرت سلمان فارسی کو بہت ہی نگرانی کے ساتھ پالتے تھے کہ یہ کسی جگہ نہ جائے. آگ کی پوجا کرنے والے. ان کی کیا ذمہ داری تھی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری کیا تھی معلوم؟ ان کے پاس آتش کدا تھا. جیسے آپ لوگ دیکھے ہوں گے گھروں کے بیچ میں, پچھلے زمانے کے گھروں میں بیچ میں آگ کو جلایا جاتا تھا. گھر کے اندر رہتا تھا وہ, اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے. آگ کی پوجا کرنے والوں کے گھروں میں یہ ہوا کرتا تھا. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری ایمان لانے سے پہلے ان کے ابا جو تھے وہ ان کو وہاں کھڑا کر دیتے تھے. تیری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ آگ نہ بجھے. آگ کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنا پروردگار سمجھتے ہیں. آگ کو اپنا خدا سمجھتے ہیں, اور اپنے خدا کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹے کو رکھ رہے ہیں. خدا کی حفاظت کون کر رہے ہیں؟ انسان کر رہا ہے. تو یہ ان کے عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. تو اس طریقے سے یہ ان کی ذمہ داری تھی. ایک دن ایسا معاملہ آیا کہ ان کے ابا کو باہر جانے کی فرصت نہیں تھی. کوئی کھیت کا کسی معاملہ آ گیا, کوئی معاملہ آ گیا. تو اب ان کے بیٹے کو بڑی بڑی تاکید کے ساتھ حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ میں وہاں نہیں جا سکتا, آج تم جاؤ, لیکن یاد رکھنا جلد سے واپس آ جانا. جیسے ہی کام ہو جائے کیا کرنا؟ واپس آ جانا. ٹھیک ہے, بات مان کر یہ نکل گئے. اب وہاں جانے کے بعد جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ کیے, جو کام تھا وہ کام سے فارغ ہو گئے. اب آتے آتے درمیان میں ایک گرجا گھر جو عیسائی مذہب پر چلنے والے تھے, عیسائی عالم, عیسائی پادری اپنے لوگوں کو بٹھا کر دین سمجھا رہا تھا. اب یہ کیا ہو رہا ہے دیکھنے کے لیے اندر گئے. اب اندر جا کر دیکھے تو وہ حضرت عیسیٰ کے اصل دین پر تھے, حضرت عیسیٰ کے اصل دین پر رہنے والے تھے. اب وہ وہاں بیٹھے, بات کو سنے تو دماغ کا پردہ کھل گیا, دل کے پردے کھل گئے کہ بھئی یہ تو مذہب بہت اچھا ہے. ہم تو آگ کی پوجا کرتے ہیں اور یہ اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. ابھی ہمارے نبی آئے نہیں نا, ان کی بڑی عمر ہے, 250 سال 300 سال کی عمر ہے. تو ان کو یہ مذہب بہت پسند آ گیا. اب یہ وہیں پر رہے. اب رہنے کے بعد ان کو یہ مذہب پسند آ گیا. اب وہیں پر رہنے لگے. رات ہو گئی. ان کے ابا کیا کہتے؟ رات کو جلدی آ جانا, آنے میں تاخیر نہ کرنا. اب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے جو ابا تھے وہ اپنے لوگوں کو بھیج کر بلانے کے لیے بھیجا. کہاں چلے گئے؟ یہاں چلے گئے. وہ جب بلا کر آیا تو بہت ڈانٹا, غصہ کیا کہ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کیے تھے. تو وہ کہنے لگا ابا جان میں ایک ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جو عیسائی مذہب کے ماننے والوں کے پاس سے میں آ رہا ہوں. مجھے ان کا مذہب بہت پسند آ گیا ہے. یہ ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم خود لگاتے ہیں اور ہم خود اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ کیسی عبادت ہوئی؟ یہ کیسا خدا ہوا؟ یہ کیسے معبود ہوا؟ ہم اس کی مجھے مذہب پسند نہیں آ رہا. ان کے ابو کو بہت غصہ آ گیا. اب وہ کہنے لگا کہ اس کے پیروں میں بیڑی ڈال دی جائے, اس کے پیروں میں سنکل ڈال دیا جائے, اور یہ گھر کے باہر آج سے بالکل نہ جائے. تو اس طریقے سے یہ وہاں گھر میں رہنے لگے. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے, اپنے پوشیدہ طور پر کسی کو معلوم ہوئے بغیر ایک خط لکھ کر وہ پادری کے پاس بھیجے. وہاں بھیجے کہ کیا کرنا ہے مجھے, میں تمہارے دین کو اختیار کرنا چاہتا ہوں. تو کہنے لگے تم یہاں آؤ گے تو تمہارے لیے خیر نہیں ہے. تم اس مذہب میں اور عمل کرنا چاہتے ہو اور آگے بڑھنا چاہتے ہو تو ملک شام جاؤ. کہاں جانا ہے؟ یہاں عیسائی مذہب تم کو نہیں ملے گا, یہاں تو مجوسی ملیں گے آپ کو. تم کو کہاں جانا پڑے گا؟ ملک شام کو جانا پڑے گا. چلو بہرحال ملک شام کے لیے یہ خط لکھ کر بھیجے. جب بھی تمہارے پاس ملک شام کو جانے والی کوئی جماعت آ جائے, ملک شام کو جانے والا کوئی قافلہ آ جائے, کوئی وفد آ جائے, تو تم مجھے اطلاع کر دینا. میں ان کے ساتھ کیا کروں گا؟ چلے جاؤں گا. میں کیسے بھی یہاں سے چھوٹ کر آ جاؤں گا, یہاں سے میں چھٹکارا لے کر آ جاؤں گا اور میں نکل جاؤں گا. ایسے ہی ایک دن وہ جو پادری تھا خط لکھ کر بھیجا کہ فلاں دن ایک جماعت آنے والی ہے, وہ ملک شام کو جانے والی ہے. چلو بہرحال ملک شام سے ان کے پاس گئے اور ملک شام میں زندگی گزارنے لگے. وہاں ایمان پر, عیسائی مذہب پر چلنے لگے. لیکن اب وہاں پر وہ جو پادری تھا اس کے پاس بہت سارے لوگ خیرات کا مال, صدقے کا مال, زکوٰۃ کا مال لا کر دیتے تھے. لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے تھے, لوگ اس کو بہت اس کی تعظیم کرتے تھے. لیکن حضرت سلمان فارسی اس کی صحبت میں تھے, علم حاصل کرتے تھے, دین پر تھے, توحید پر تھے. لیکن اس کے اندر ایک برائی تھی, وہ مال پورا غریبوں میں خرچ کرے بغیر وہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا. 7 مٹکے سونے کے جمع ہو گئے اس کے پاس. کتنے مٹکے؟ 7 مٹکے. ارے یہ تو بڑا خیانت کرنے والا آدمی ہے, یہ تو بڑا خائن ہے. اس کو تو میں نے پادری سمجھا, لیکن بہت غصہ آنے لگا حضرت سلمان فارسی کو. لیکن ہونا ایسا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا.
اس کا انتقال ہو گیا تو پادری لوگ سب آئے, اس کے جو ماننے والے معتقدین تھے سب آ کر اس کے جنازہ تیار کیے. تو کرنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو, یہ جس کو تم خیر اچھا سمجھتے تھے, جس کو تم معزز سمجھتے تھے, اس کی حالت تو یہ ہے 7 مٹکے سونے کے رکھا ہوا ہے. تم جو پیسے دیتے تھے, تم جو سونا دیتے تھے, تم جو چاندی دیتے تھے, وہ سب کیا کرتا تھا, اپنے لیے جمع کر رکھتا تھا. اچھا یہ ایسا آدمی ہے. تو وہ لوگ اس کو جو ہے سولی پر چڑھا دیے, جنازے کو, اس کی میت کو, اس کی لاش کو سولی پر چڑھا دیے. اب اس کے بعد وہ مشورہ کیا کہ بھائی میں کہاں جاؤں, مجھے تو دین پر چلنا ہے, اب میں کیا کروں. تو پھر وہ ایک دوسرے علاقے کا نام, وہاں کا ایک پادری تھا جو اس کی جگہ میں دوسرے کو لا کر رکھے. اب اس کو سولی پر چڑھا دیا نا, وہ مر گیا, اب اس کے جگہ دوسرے کو لا کر رکھے. اب وہ کہنے لگے تم دیکھو میرا بھی آخری زمانہ ہے, میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں, تم فلاں جگہ چلے جاؤ. ایک دوسرے جگہ کا علاقہ بتایا گیا, اس کو حضرت سلمان فارسی کو وہاں جانے کے لیے کہا. اب بہرحال یہ گئے. اب وہاں جانے کے بعد وہ بڑا اچھا آدمی تھا, وہ بڑا معزز آدمی تھا, بڑا دیندار آدمی تھا, بڑا قناعت کرنے والا تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا. اس کے پاس بہت دین کا علم حاصل کیے. بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے, بخاری شریف حدیث میں روایت ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے بعد ایک ایسے بدلتے گئے. آخر میں ایک علاقے میں پہنچے. ایک علاقے کو کہا گیا کہ تم فلاں جگہ جاؤ, وہاں پر تم کو دین کی عیسائیت کی پوری تعلیم مل جائے گی. اب فلاں جگہ پر گئے اور جانے کے بعد علم حاصل کر لیے. وہاں پر نبی کی 3 نشانیاں وہ آخر میں بتا کر چلا گیا. دیکھو اب ہماری عیسائیت کا زمانہ بھی ختم ہونے والا ہے, آخری نبی آنے کا وقت شروع ہو چکا ہے. آخری نبی فلاں جگہ میں آئیں گے, ایسی جگہ میں آئیں گے جہاں زیادہ کھجور اگیں گے اور اس کے آس پاس میں پہاڑی علاقہ ہوگا, اور اللہ کے نبی علیہ السلام صدقے کا مال نہیں کھائیں گے اور ہدیے کا مال کھائیں گے, اور ان کے پیٹھ کے پیچھے مہر نبوت رہے گی. یہ 3 بڑی نشانیاں ہیں, اور ان کے 2 قبلے رہیں گے. وہ بیت المقدس کی طرف قبلہ کر نماز پڑھیں گے, اور پھر مکے کی طرف پھر پلٹ کر نماز پڑھیں گے. یہ نشانیاں ہیں, یہ سن لیے. اب اس کے بعد جو آخری جو پادری تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا. اب یہ مارے پھر رہے تھے. ان کی کچھ بکریاں تھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کچھ بکریاں جمع ہو گئی. اب کہاں جانا ہے, فلاں جگہ جانا ہے, لیکن معلوم نہیں. تو کیا کریے, قافلہ آیا جو عرب کو جانے والا تھا. وہ عرب میں آئیں گے اتنی بات معلوم تھی, عرب میں آئیں گے آخری نبی. تو وہ قافلے سے کہا, بھولا بھالے آدمی جس کا دین مطلب ہو, جس کا اللہ مطلب ہو, جس کا دین مطلب ہو, دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں رکھتے. تو وہ قافلہ آیا, کہاں جا رہے ہو, کہا کہ ہم عرب جا رہے. تو کہا بھائی یہ پورے بکریاں تم لے لو, مجھے کہاں پہنچا دو, عرب کو پہنچا دو, مجھے عرب کو جانا ہے. تو وہ پورے بکریاں بھی لے لیے. وہ سب کے سب ظالم تھے. وہ کیا کیے, غلام کہہ کر دوسروں کو فروخت کر دیا. پچھلے زمانے میں جانوروں کی طرح لوگوں کو بیچا جاتا تھا. آج ہم لوگ بکریوں کو بیچتے ہیں, تو پہلے کیا بیچے جاتے تھے, لوگوں کو بیچا جاتا تھا. اب بیچیں گے, میں غلام نہیں ہوں بولیں گے تو کیا بولیں گے, ارے جھوٹ بول رہے ہیں سمجھیں گے. جیسے کسی کو دیوانہ بول کے مینٹل ہاسپٹل میں ڈال دیا تو کیا بولیں گے, میں دیوانہ نہیں ہوں. تو کیا بولتے ہیں ہاسپٹل والے, پورے دیوانے ایسا بولتے سو بولتے. تو اس لیے اس کو ایسا رکھ لیتے. تو ایسا غلام جو بن جاتا وہ غلام بن کر رہ جاتا تھا. تو ایسے ہی کیا کیا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک یہودی کے پاس بیچ دیا گیا. تو بخاری شریف میں ہے, ایک کے بعد ایک 10 سے زیادہ جگہوں پر مجھے بیچا گیا. کتنے جگہ, 10 سے زیادہ جگہ. کون تھے یہ, بادشاہ کے بیٹے. کیا عشق, کیا اللہ کی محبت, کیا رسول کی محبت. بادشاہ کا بیٹا شہزادہ غلام بن کر جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اللہ کو کیا محبت ہوگی, اللہ کی ان کے اوپر کیا محبت ہے. تو اس طریقے سے وہ غلام بن کر جا رہے ہیں, لیکن دل میں کچھ بھی تردد نہیں ہے, دل میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھئی میرے اوپر کتنی پریشانی آ رہی نا. میں شہزادہ بن کر زندگی گزار رہا تھا, میں بادشاہ کا بیٹا بن کر زندگی گزار رہا تھا, میں غلام بن گیا, کچھ بھی تردد نہیں. بہرحال آخری کار ایک آدمی نے ان کو بیچا مدینے والے کو. اب یہ مدینہ چلے گئے. جانے کے بعد ان کو احساس ہو گیا کہ بھئی میں شاید صحیح جگہ پر آیا ہوں. کھجور کا علاقہ نظر آ رہا, پہاڑی علاقہ نظر آ رہا, سب چیزوں کو دیکھے خوشی ہو گئی کہ شاید میں کہاں آیا ہوں, صحیح جگہ پر آیا ہوں. لیکن معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کہاں ہے, مکے میں ہے. پھر دل کو تھوڑا یہ ہوا, ارے شاید مکہ جانا تھا یہاں آ گیا, سمجھ کے دل میں تھوڑا تردد ہوا. لیکن بعد میں کہتے ہیں میں اس کی کے پاس غلام رہتے 13 سال گزر گئے. کتنے سال, 13 سال. اللہ کے نبی کے 13 سال مکی زندگی وہاں گزر گئے. 13 سال کے بعد اللہ کے نبی کے آنے کی خبر ملی. اللہ کے نبی علیہ السلام آئے تو وہ جن کے پاس یہ کام کرتے تھے, جن کے یہ غلام تھے, کھجور توڑ رہے تھے اس کے باغ میں.
درخت کے اوپر سے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ دیکھو آخری نبی مدینہ آ گئے ہیں. رات کے وقت دن پورا لوگ پورے جا کر وہاں پر انتظار کرتے تھے کہ بھئی نبی آئیں گے, نبی آئیں گے, نبی آئیں گے. صبح سے شام تک انتظار کرتے چلے جاتے, صبح سے شام تک انتظار کرتے نکل جاتے. اللہ کے نبی پیر کے دن نکلے تھے, پیر کو پہنچے ہیں, کتنے ہفتے گزرے نہیں معلوم, پیر سے پیر کو کم سے کم ہفتہ تو لگا ہے. اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ آنے میں کم سے کم کتنے دن لگے ہیں؟ 7 دن لگے ہیں, ایک ہفتہ پورا مکمل لگا ہے. پیر کے دن نکلے تھے, پیر کے دن پہنچے, 15 دن ہوئے, 21 دن ہوئے نہیں معلوم, لیکن کم سے کم ایک ہفتہ بھی لگا لیں گے تو ایک ہفتہ ہو جائے گا. تو بہرحال اللہ کے نبی آئے, یہ درخت کے اوپر تھے, بات سنتے ہی نیچے کود دیے خوشی کے مارے کہ میں اس جگہ پر آ گیا ہوں, وہ وقت بھی آ گئی, وہ گھڑی بھی آ گئی جس کا مجھے انتظار تھا, جس کا مجھے انتظار تھا. تو پتہ ہے نا, وہ انتقال ہو گیا, وہ انتقال ہو گیا, وہ انتقال ہو گیا, لیکن یہ زندہ ہے. کیوں؟ 250 سال کی عمر ملی نا. وہ پادری کا انتقال, وہ انتقال, وہ انتقال بول رہے ہیں نا, وہ انتقال ہو گئی, وہ انتقال ہو گئی, وہ انتقال ہو گئی, ان کی منزل نہیں ملی. تو تقریباً 300-350 سال کی عمر ملنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یعنی کہ جب آئے معلوم ہوا تو بادشاہ اس کا جو آقا تھا تماشا مارا, ارے کیا کام کر رہے تھے, تم کو کیا ہوا؟ وہ نبی آیا تو آیا, وہ محمد آیا تو آیا, تم کو کیا لینا دینا, چلو کام کرو. تو پھر ان کا دل ٹوٹ گیا, پھر بھی گئے, کام کیے. شام کو جب کام پورا ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ کھجوروں کو لے کر گئے, جا کر دیا. اللہ کے نبی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا, پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ صدقے کا مال ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا میں صدقے کا مال نہیں کھاتا, فلاں غربا ہے, غربا کو دے دو. جب ان کو دے دیا گیا تو اب یہ دل میں کہہ رہے ہیں ہاذہ ہی الاولی, یہ پہلی نشانی ہے جو سچ ہو گئی. دوسرے دن آئے کھجوروں کے ساتھ, اللہ کے نبی لیجئے, کیا ہے؟ ہدیہ. اللہ کے نبی نے کھا لیا. تو کہا ہاذہ ہی الثانی, ارے بھئی یہ دوسری نشانی ہے. اب تیسری نشانی مہر نبوت. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیٹھ کے پیچھے 2 شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے سے تھوڑا بڑا, مرغی کے انڈے سے تھوڑا چھوٹا, یہ انڈے کے برابر گوشت ابھرا ہوا تھا. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. اب اللہ کے نبی کی عظمت, اللہ کے نبی کی ہیبت, اللہ کے نبی کا ڈر, اللہ کے نبی سے محبت اتنی نہیں تھی کہ تیسری نشانی کو پوچھوں آپ کے پیچھے مہر نبوت ہے نا, بتائیے, بول سکتے کیا؟ عظمت. اب کوئی بڑے اللہ والے آئے, اب ہمیں ان کو کیا تو اندر کی بات پوچھ سکتے نہیں پوچھ سکتے. تو یہ ہیبت ایسی, تیسری نشانی کیسا معلوم کروں, تیسری نشانی کیسے معلوم کروں؟ اسی چیز میں تھے. ایک مرتبہ جنازے میں اللہ کے نبی شریک تھے, تو اللہ کے نبی کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے. شاید اللہ کے نبی جھکنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں شاید وہ نظر آ جائے, لیکن کہاں سے نظر آتا؟ وہ بالکل پیٹھ کے پیچھے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان کی جو کیفیت تھی, ان کی جو کشمکش تھی, ان کے دل میں جو کھٹکھٹا رہا تھا, وہ بات معلوم ہو گئی, شاید یہ میری تیسری نشانی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا جبہ مبارک نکال کر دکھائے. تو اس کے بعد خوشی کے موقع سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مہر نبوت کو چوما دے کر اس کو چومے, اور چوم کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیے. تو یہ ہے جو اپنے نبی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے. تو نیت, دلائل آنے کے باوجود بھی نہیں مانتے, ہٹ دھرمی سے نہیں مانتے, حسد سے نہیں مانتے, دشمنی سے نہیں مانتے. جو چلنا چاہتا ہے وہ 700, 1000, 2000 کلومیٹر دور سے 12-13 لوگوں کا غلام بننے کے بعد بھی, بادشاہ کے بیٹے سے غلام بننے کے بعد بھی نبی کا غلام بننے کے لیے تیار ہیں. لیکن ان لوگوں کے پاس خود نبی آ کر دعوت دینے کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. انہی کو یہود کہا. اگر ہم بھی نبی کی بات سامنے آنے کے باوجود, قرآن کی بات سامنے آنے کے باوجود, اور اللہ کی بات سامنے آنے کے باوجود اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے, نہیں مانیں گے, تو ان میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. وہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے. اسی لیے کہا اللہ نے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, تمہارے رب کے جانب سے حق یہی ہے, تمہارے رب کے جانب سے یہی قبلہ ہے, اس کو مان لو, یہی دین ہے, اس کو مان لو. فلا تکونن من الممترین, شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا, شک نہ کرو. یہ کیا کہ بس اوقات بیت المقدس بول رہے, بس اوقات یہ بول رہے, شک نہ کو کرو. اب ہوگا, فیصلہ ہو گیا کہ اب کیا ہوگا. بیت اللہ ہی تمہارا قیامت تک کے لیے یہ قبلہ ہے. یہ تمہاری بات ماننے والے نہیں, یہ تمہارے پیچھے آنے والے نہیں, یہ دین کو ماننے والے نہیں. اب ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں, ان کی دل جوئی کرنے کی ضرورت نہیں, ان کا دل خوش کرنے کی ضرورت نہیں. تو ایسے کاموں میں, آج ایسے کاموں میں ہم لوگ دوسروں کے ساتھ مل سکتے ہیں جس میں ہماری آئیڈینٹی خراب نہ ہو, ہمارا تشخص خراب نہ ہو. انسانیت کے لیے دونوں مل کر کام کر رہے ہیں, کرو. بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے غیر بلا رہے, چلو. اور ننگوں کے لیے کپڑا پہنانے کے لیے دونوں مل کے کام کر رہے ہیں, کرو.
بے گھروں کے لیے گھر دلانے کا کام کر رہے کرو. لیکن اب اگر ہماری آئیڈینٹی کیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے, یہ ہماری آئیڈینٹی ہے, یہ ہمارا تشخص ہے, یہ ہماری پہچان ہے. اگر ہم ان کے پیچھے جائیں گے کہ چلو بھائی ہم تمہارے دین کو صحیح سمجھتے ہیں, ہم تمہارے دین کو حق سمجھتے ہیں, اسی لیے ہم تمہارے ساتھ, جیسے تم ٹوپی پہن کر کبھی نماز کو آ جاتے ہو, جیسے تم ٹوپی پہن کر کبھی مسجد کو آ جاتے ہو, تو ہم بھی تمہارے ساتھ آ جاتے ہیں, ہم بھی اپنے پیشانی پر نشان لگا لیں گے, تو ان میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہیں رہے گا, ہمارا ایمان باقی نہیں رہے گا, ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. تو ہمارے لیے اس کی بالکل اجازت نہیں. اللہ کے نبی نے کہا اے نبی جی اس کے بعد آپ پھر بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کریں گے, بیت المقدس کی طرف نہیں کریں گے, ان کو دل خوش کرنے کے لیے. ختم. تو جن چیزوں میں ہماری آئیڈینٹی خراب ہو جاتی ہو اس میں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں اور اس کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ معلوم ہو گیا کہ ہماری آئیڈینٹی سے خراب ہو جاتی, ہماری پہچان, ہماری تشخص اس سے خراب ہو جاتا ہے. جانے کی بالکل اس میں اجازت نہیں ہے اور اس میں جا بھی نہیں سکتے ہیں. تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین پر باقی رہے, ہم اپنے ایمان پر باقی رہے, ہم اپنے عقیدے پر باقی رہے. یہی اب اس کے بعد آئے گا, اگر ہم ان کے دین کے پیچھے جائیں گے کیا ہوگا, وہ آگے بات آئے گی. اس کے بعد میں اس میں آپ لوگوں کو آگے کی بات بتاؤں گا. اچھا اب دیکھیے اس کے بعد والا رکوع شروع ہو رہا ہے, 18واں رکوع. وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر جماعت کے لیے, ہر گروہ کے لیے قبلہ ہوتا ہے. یہودوں کا ایک قبلہ ہو گیا, نصارہ کا ایک قبلہ ہو گیا, تو اب مسلمان ایک امت ہے تو اس امت کے لیے بھی ایک قبلہ ہوگا. وہ قبلہ کیا ہے ہمارا؟ بیت اللہ ہے. ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے. ہوا موليها فاستبقوا الخيرات, وہی اس کا قبلہ ہوتا ہے, لہذا تم خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. اب قبلے کا ایک مسئلہ تھا جو یہودوں کے درمیان, نصارہ کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان بحث ہوئی, یہاں تک بحث ہوئی. اب اللہ نے کہا فاستبقوا الخیرات. اب قبلے کے مسئلے میں بحث کرنا, لڑائی کرنا, جھگڑا کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو, تم خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. تم کو کیا کرنا ہے؟ خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. فاستبقوا الخیرات, خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. اب اس کے پیچھے نہیں پڑنا. اسی لیے مقصد کی طرف دیکھو, مقصد کی طرف لگو, دوسرے کاموں کی طرف لگ جانے سے مقصد چھوٹ جائے گا. قبلہ 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 اگر ان کے پیچھے نبی پڑ جاتے نعوذ باللہ, یا صحابہ پڑ جاتے, وہ موت تک بھی قبلے کی ہمارے دین کی طرف نہیں آتے اور دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا تھا. اس لیے اللہ نے کہا اب ان کی حالت پر ان کو چھوڑ دو, تم کو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا. دوڑو. یہاں پر دوڑنے کا لفظ لایا ہے اللہ نے. کیا لایا ہے؟ فاستبقوا الخیرات, خیر کے کاموں کی طرف دوڑو, خیر کے کاموں کی طرف لپکو. کیوں؟ اس لیے کہ جب خیر کے کاموں میں جلدی نہیں کریں گے, خیر کے کاموں میں آگے نہیں بڑھیں گے, خیر کے کاموں کے کرنے کی توفیق کو چھین لیا جاتا ہے. جب موقع ملتا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کام نہیں کیا جاتا تو اس پر عمل کرنے کی توفیق کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ چھین لیا جاتا ہے. نماز کا وقت تھا, 5 بجے الارم بجا, اب اٹھنا ہے, اٹھ گیا, نماز ادا ہو جائے گی. سو گیا, 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ سو گیا. کتنے لوگ ایسے ہیں 2 منٹ اٹھیں گے بولے 2 گھنٹے کے بعد اٹھتا, 2 منٹ کے بعد اٹھیں گے بولے کتنے بجے کے بعد اٹھتا ہے. آج الارم کا عجیب مسئلہ, وہ سنوز کا ایک آپشن رہتا, اس کا گلا بار بار دباتے, ابھی 5 منٹ, ابھی اٹھنا ہے 5:30 کو, الارم رکھتے 4:30 کو, 4:30 سے بچتا ہو, 10 منٹ 4:40 کو ایک بار پھر بچتا, 4:50 کو پھر بچتا, 5 بجے پھر بچتا, اب پھر 5:30 کو بھی ابھی 5:30 نہیں سمجھ کو دبا دیتا, آخری الارم وہ, اب ختم, سو گیا, اب فجر کے بعد اٹھ. تو اس لیے بتا رہے فاستبقوا الخیرات, خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. جب موقع ملا کر لو, حج کرنے کا موقع ملا کر لو, نماز پڑھنے کا موقع ملا نماز پڑھ لو, صدقہ کرنے کا موقع ملا کر لو. ورنہ ایسا بھی ہو سکتا بسا اوقات ایسا زمانہ آئے گا, ایسے احوال آئیں گے کہ آدمی کرنا چاہے گا لیکن کرنے کی طاقت نہیں رہے گی. آدمی کرنا چاہے گا, مال نہیں رہے گا. حج کرنے کا موقع تھا, مشغولیت تھی, مشغولیت کی وجہ سے نہیں کر سکا. اب ایسا فارغ ہو گیا, ایسا فارغ ہو گیا, مال نہیں ہے, فری ہو گیا ہے لیکن مال نہیں ہے. ایسا صحت مندی ہے, کر لینا, نہیں کرے. اس لیے اغتنم خمسا قبل خمس, اللہ کے نبی نے 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے. وہ جو فرمائی اسی کے بارے میں ہے کہ بھائی خیر کے کاموں میں آگے بڑھو بڑھو بڑھو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, صحت کو بیماری سے پہلے, موت کو زندگی کو موت سے پہلے, مالداری کو غریبی سے پہلے, فارغ ہونے کو مشغول ہونے سے پہلے. یہ 5 چیزیں جو اللہ کے نبی نے بتائی, اس کو یاد رکھ لینے سے زندگی بن جائے گی. کتنے لوگ ایسے ہیں نماز پڑھو نہیں پڑھو, پڑھتے نہیں, بعد میں اللہ تعالیٰ ایسی حالت لے کر آتے, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, پیر نہیں اٹھا سکتے, اب نماز کہاں سے پڑھیں گے؟
ایسی حالت اللہ لے کر آئیں گے. اس لیے کہ فاستبقوا الخیرات, خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. اس کے بعد اللہ نے ایک فیصلہ فرمایا, اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا, تم جہاں کہیں رہو دنیا میں, جہاں کہیں رہو, تمہارے اعمال جیسے بھی رہیں, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو بھی جمع کرے گا, یہودوں کو بھی جمع کرے گا, نصارہ کو بھی جمع کرے گا. یہاں تم لوگوں کے قبلہ الگ الگ ہیں, مسلمان کا بیت اللہ کو بنائے, وہ بیت المقدس کو بنائے, وہ مشرق کو بنائے, کوئی اور کسی کو بنایا, کل قیامت کے دن سب کا ایک ہی قبلہ رہے گا, وہ ہے لمن الملک اليوم, آج کے دن بادشاہت کس کے لیے ہیں؟ للہ الواحد القہار, زبردست قدرت والے اللہ کے, اللہ کی حکومت ہوگی, سب کا قبلہ وہی رہے گا. اس دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر تھے, کون باطل پر تھے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام, تم جہاں کہیں نکلو, سفر میں جاؤ, حضر میں رہو, کہاں پر بھی رہو, تمہارا رخ کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد حرام کی طرف, بیت اللہ کی طرف تمہارا رخ ہونا چاہیے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, اور یقیناً حق تمہارے رب کی جانب سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. اللہ غافل ہے. یہ آنے کے بعد بھی اگر کوئی بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کیا, یہ آنے کے بعد بھی اگر کوئی بیت اللہ کی طرف رک کر نماز نہیں پڑھا, تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اعمال سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کریں گے. ایسے ہی دین, حق اور اللہ کے نبی کے طریقے, اللہ کے احکامات میرے سامنے آ گئے, پھر بھی اگر ہم عمل نہیں کریں تو ہم ظالم ہیں. ظالم ہم کون ہیں؟ ظالم ہے. آنے کے بعد بھی اگر عمل نہیں کریں گے. اچھا, یہاں پر ایک بات آئی تھی, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. ایک دیکھیے شک ہے. شک کس کو بولتے معلوم؟ جس میں یقین اور شک دونوں برابر ہو, 50-50, اس کو کیا بولتے ہیں؟ شک بولتے. زن, گمان, گمان کس کو بولتے ہیں؟ جس میں یقین 60% ہو, 50 سے زیادہ ہو, اور شک 50 سے کم ہو, اس کو بولتے ہیں گمان. امترا کس کو بولتے ہیں؟ فلا تکونن ممترین, من الممترین. امترا اس کا مصدر ہے امترا. امترا کا مطلب ہے رائی کے دانے کے برابر بھی جس میں شک نہ ہو, اس کو بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ لے کر من الممترین. قرآن کے شروع میں پڑھ کر آئے ہیں لا ریب فی, لا شک کا فی نہیں آیا, کیونکہ شک بولے تو کیا ہے 50-50 ہو جاتا. اردو ایسی زبان ہے جس میں زیادہ الفاظ نہیں ہیں, عربی وسیع زبان ہے, ہر ایک کے لیے الگ الگ جملہ. شک کے لیے شک کا لفظ آتا ہے, اور دوسروں کے لیے دوسرا لفظ بھی آتا ہے, لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ریب کا لفظ وہاں لائے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں. امترا, ممترین, شک کی کوئی گنجائش نہیں, اس کو بولتے ہیں ممترین. اسی لیے فقہ کا ایک قاعدہ ہے, الیقین الشک لا یزول من الشک. یقین جو ہوتا ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوتا. الیقین لا یزیل من الشک, شک سے وہ زائل نہیں ہوتا. وہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے, یعنی کہ ہمارا یہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی جانب سے پورا حق ہے, اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اس کے بعد دیکھیے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر ایک بار, پھر قبلے کا حکم 2 بار ہو گیا, اب تیسری مرتبہ دے رہے ہیں, جہاں کہیں تم نکلو تمہارے چہرے کو, تمہارے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, اور تم جہاں کہیں رہو, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, تمہارے رخ کو اسی کی طرف کر لو. 3 بار اللہ تعالیٰ نے کتنے بار کہا؟ قبلے کا حکم 3 بار کہا. یہاں پر ایک مرتبہ اس سے پہلے آ گیا وجوہکم شطرہ, یہاں دیکھیے فولی وجہک شطر المسجد الحرام, ایک مرتبہ. دوسری مرتبہ یہاں ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام, دوسری مرتبہ. اور تیسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فولی وجہک شطر المسجد الحرام. پورے کتنے بار ہوا؟ 3 بار اللہ تبارک و تعالیٰ قبلے کے حکم کو دے رہے ہیں. ارے بھائی اس کی کیا حکمت ہے؟ 3 بار دینے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے 3 بار قبلے کا حکم بار 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 بار, ایک بار دیا تو ہو گیا نا, ایک ہی حکم کو 3 بار, ایک ہی بات کو 3 بار اللہ نے کیوں کہا؟ پہلی بار 3 بار بولنے کی وجہ غور سے سنیے. ایک بار بولنے کی وجہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ میں جو نماز پڑھے گا وہ بھی کس کی طرف رخ کرے گا؟ ارے بولو بھائی, کعبۃ اللہ میں, مسجد حرام میں جو نماز پڑھے گا, کعبۃ اللہ بالکل سامنے ہے, وہ رخ کہاں کرے گا؟ کعبۃ اللہ کی طرف کرے گا. ایک یہ ہو گئے. دوسرا جزیرۃ العرب, جو عرب میں نماز پڑھتے ہیں ان کو کعبۃ اللہ نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ کہاں ہے؟ عرب میں ہے, وہ کہاں رخ کریں گے؟ کعبۃ اللہ. اس لیے 2 مرتبہ. تیسری مرتبہ پوری دنیا میں نماز پڑھنے والے بھی کہاں کریں گے؟ کعبۃ اللہ. اسی لیے اللہ نے 3 مرتبہ اس کا حکم دیا.
اور بعض مفسرین نے یہ وجہ بیان کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمت کو کہا, ڈائریکشن, یعنی کہ بالکل سیدھ میں رہنا ضرورت نہیں. اب مثال کے طور پر کعبۃ اللہ میرے سیدھ میں ایسا ہے, اب یہ پورا کا پورا ادھر رہنے والوں کو پورے کے لیے یہی قبلہ, یعنی کہ اس طرف. اب ان کے سیدھ میں قبلہ ہے نہیں ہے معلوم نہیں, لیکن سمت ہونے کی وجہ سے, ڈائریکشن ہونے کی وجہ سے سب کی نمازیں کیا ہو جائے گی, جائز ہو جائے گی, درست ہو جائے گی. بالکل سیدھ میں کوئی نہیں, ورنہ سیدھ میں رہنا تو گول نماز پڑھنا پڑتا, جیسے کعبۃ اللہ میں پڑھتے ہیں گول نماز پڑھیں گے نا, ہر ایک کے سیدھ میں رہتا ہے. لیکن پورے دنیا میں سیدھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل صرف ڈائریکشن ہو تو بس, یہ ویسٹ کی طرف ہے, یہ نارتھ کی طرف ہے, یہ ایسٹ کی طرف ہے, اس طریقے سے کوئی صرف ڈائریکشن ہو تو کافی ہے. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں, بیماری میں, سفر میں, حضر میں, اور تم خوشی میں ہو, غم میں ہو, جب بھی کہاں رخ کرنا ہے. ایک 3 بار بولنے کی وجہ, پہلی بار ایک وجہ. دوسری وجہ, تم جہاں کہیں بھی رہو پوری دنیا میں یہاں کرنا. تیسری وجہ, امکنہ, ازمنہ, کسی بھی وقت میں نماز پڑھو. ایک تو ہے جگہ جہاں بھی رہو, اور دوسرا ہے وقت, 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت میں پڑھو دوسری مرتبہ کے لیے. اور تیسری مرتبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا احوال, کسی بھی حالت میں رہو, سفر میں, حضر میں, بیماری میں, خوشی میں, غم میں, کب بھی رہو, کہاں کرنا. اسی لیے تیسری مرتبہ 3 مرتبہ بیان کیا گیا. اور 3 مرتبہ بیان کرنے کی وجہ کیا ہے معلوم, اسلام میں سب سے پہلے ایک حکم آ کر پھر اس حکم کو چھوڑو بولنے کی چیز پہلی بار آئی سوئی ہے. اسلام میں کسی کام کا آرڈر دیا گیا, پھر اس آرڈر کو کیا کر دیا گیا, نکال دیا گیا, اس کو ختم کر دیا گیا. یہ پہلی چیز تھی جو اسلام میں ناسخ ہوئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. ایک دوسری وجہ کیا ہے معلوم, کبھی بھی کوئی رول میں تبدیلی ہوتی, امینڈمنٹ ہوتا ہے, کسی چیز میں تبدیلی ہوتی ہے, فتنے کا امکان رہتا, لڑائی جھگڑے کا امکان رہتا, شبہ کا امکان رہتا ہے کہ نہیں. بساؤ کا دیکھیں NRC آیا, کتنا ہنگامہ ہوا, کوئی بدلتا ہے تو فتنے کا امکان رہتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ بیان کیا تاکہ اس میں شک نہ رہے, تاکہ شبہ نہ رہے, تاکہ فتنہ نہ ہو جائے, تاکہ لڑائی نہ ہو جائے, تاکہ جھگڑا نہ ہو جائے. اس لیے اللہ نے 3 مرتبہ بیان کیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ بیان کرنے کی وجہ 3 وجوہات کی وجہ سے, جتنے وجہ اتنے بار بیان کر کے. 3 وجوہات کیا, اللہ کے نبی بار بار اوپر دیکھتے تھے, یاد ہے اس سے پہلے آیا نا, بار بار چہرہ اٹھا کر دیکھتے تھے کہ جبرائیل آئیں گے اور اللہ کیا بولیں گے, کعبۃ اللہ کی طرف نہ منہ کر لیجئے. اس وجہ سے 1 مرتبہ. اور دوسری مرتبہ, ہر مستقل امت کے لیے مستقل قبلہ ہونا ضروری ہے. بنی اسرائیل مستقل امت ہے, ان کے لیے انبیاء تھے اور بیت المقدس ان کا قبلہ تھا. ہماری امت مستقل ایک امت ہے, ہمارے لیے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو ہمارے لیے بھی ایک الگ قبلہ ہونا نہیں ہونا, تو اللہ تعالیٰ نے الگ قبلہ دیا. یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي, تاکہ میں میری نعمت تم پر پورا کروں, تاکہ میں میری نعمت تم پر کیا کروں. یہ نعمت ہے, وہ نعمت کیسا ہے آگے اس کی تفصیل آئے گی. اچھا, اب یہاں پر دیکھیے, اس کے بعد ایک بہت ہی اہم اور ضروری بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے. وہ کیا ہے, ایک تو یہ ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ. اچھا وہ نہیں, اس سے پہلے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ, تاکہ لوگوں پر حجت بازی کی گنجائش نہ رہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام بیت اللہ کو گئے, میں بتایا نا, اب کوئی آدمی سیکولر کے نام پر, دوستی کے نام پر, رشتے کے نام پر ان کے چیزوں کو جا کر اختیار کرے گا, ان کے کاموں کو اختیار کرے گا, ان کے عیدوں میں جائے گا, غیروں کے عیدوں کو جائے گا, غیروں کے تہواروں میں جائے گا, ان کے دیے ہوئے مٹھائی کو کھائے گا اور ان کے ساتھ برابر کرے گا, کیا ہوگا وہ. اب اس میں اس تفسیر میں وہ بات آئے گی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا یہ چیز کیا ہے کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. جب اللہ کے نبی علیہ السلام بیت اللہ کی طرف رک کر نماز پڑھنے لگے تو یہ لوگ کیا کہنے لگے معلوم, یہود کہنے لگے کہ بھائی یہ دیکھو کیسا آدمی ہے کہ ہماری کتاب میں تو آیا ہے کہ اللہ کے نبی کا قبلہ کیا ہوگا, آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا, لیکن یہ نماز کدھر پڑھ رہے, کہاں پڑھ رہے, مدینے میں آ کر. ارے بولو بھائی, بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے نا. ہم نے تو تورات میں کیا پڑھا ہے, بیت اللہ آخری نبی کا قبلہ ہوگا, لیکن یہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور ہمارے دین کی مخالفت کر رہا. سمجھ رہے ہیں,
دین کوئی کسی اور دین کی طرف بلا رہا ہے اور قبلہ ہمارا اختیار کیا. مشرکین کیا بولیں گے؟ بھائی دین حضرت ابراہیم کا اختیار کیا اور قبلہ حضرت ابراہیم کا چھوڑ دیا. ارے سمجھ رہے ہیں؟ مشرکین ایک بات بول رہے. مشرکین کیا بول رہے ہیں؟ بھئی یہ کیسا محمد ہے، نعوذ باللہ، یہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ کیسا محمد ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے دین کی طرف تو بلا رہا، لیکن قبلہ کیا بول رہا؟ حضرت ابراہیم کے قبلے کو چھوڑ کو یہودوں کے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہا. یہ مشرکین بولے. یہود کیا بولے؟ ارے بھئی یہ آدمی کیسا ہے کہ آخری نبی کا قبلہ تو بیت اللہ ہوگا، لیکن یہ آدمی کیا کر رہا؟ ہمارے قبلے کو اختیار کر رہا، تو آہستہ آہستہ یہ ہماری طرف آ جائے گا. حالانکہ ان کو کیا تھا، یہ ہمارے طرف آنے کے لیے ایک حکمت تھی، لیکن وہ کیا بول رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ ہمارے طرف یہ نبی آ جائے گا، یہ چیز ہوگی. تو تورات میں کیا تھی کہ اللہ کے نبی بیت اللہ، اب اللہ کے نبی بدل گئے. اللہ کے نبی بدل گئے. اب اس بات پیچھے کی بات کو ذہن میں رکھیے. اللہ کے نبی نے قبلے کو جب پھر دوبارہ بیت اللہ کیا تو اب یہودوں کی زبان بند ہو گئی. دونوں طرف قبلہ کرے گا، نبی القبلتین، تو قبلہ بھی کیا ہو گیا؟ ابراہیمی ہو گیا، اور دین بھی کیا ہو گیا؟ ابراہیمی ہو گیا. اور مشرکین کہتے تھے کہ بھئی یہ کیسا نبی ہے کہ ابراہیم کی طرف تو بلاتا ہے لیکن قبلے کو چھوڑ دیا. اب قبلہ بھی ابراہیمی ہو گیا، دین بھی کیا ہو گیا؟ قبلہ ہو گیا. تو اب ان کی زبان بند ہو گئی. ان کی زبان بند کرنے کے لیے وہی اللہ فرمایا اللہ یکون للناس علیکم حجہ. اب مشرکین یہ بات مان کر تو بھی دین کی طرف آنا تھا نہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کیے تھے یہود مسلمان بنیں دے بول کے. بیت اللہ کی طرف آنے کے بعد مشرکین ہمارے طرف آنا تھا نا مسلمان بن کے. اس وقت یہود کیا بولے تھے؟ بھئی آہستہ آہستہ ہمارے نبی یہودی بن جائیں گے، نعوذ باللہ بولے تھے. اب مشرکین کیا بول رہے کہ بھئی اللہ کے نبی اب آہستہ آہستہ ہمارے طرف پورا آ جائیں گے. تو ایسے ہی اگر کوئی آدمی غیروں کے طریقوں کو اختیار کرے گا یا غیروں کے طریقے میں شامل ہوگا تو وہ تمہاری طرف نہیں آئیں گے، بلکہ وہ کیا بولیں گے؟ یہ آہستہ آہستہ ہماری طرف آ جائیں گے. ارے بھائی میں تو دوستی کے لیے گیا. وہ کیا بولیں گے؟ اگر حق ہوتا تو یہ نہیں آتا تھا، سچ ہوتا تو یہ نہیں آتا تھا، توحید پر ہوتا تو نہیں آتا تھا، نبی کی بات کو ماننے والا ہوتا تو نہیں آتا تھا. انہیں آیا بولے تو ان کا دین کیا ہے؟ ڈاؤٹ فل ہے. یہ وہ بولیں گے. ہم نہیں جائیں گے، وہ خود بولیں گے بھائی ان کا دین حق. بھائی ہمارا کیا بھائی یہ ہمارا تیٹر بٹر ہے جیسا، چو بات ہے جیسا، وہ بھی لے لیتے ہم لوگ. انہوں حق بولے تو کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کرتے. ارے بھائی ہماری ذات آج کے زمانے میں ہمارے دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ہمارے اوپر اشکال کیے جاتے ہیں، ہمارے پاس جواب دینے کے لیے طاقت نہیں ہے. بھائی جس ملک میں رہتے اس کی عبادت کرو، وندے ماترم بولو، ماں کی عبادت کرو، گائے کی عبادت کرو. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بندوں، نبی اللہ کے بعد ہمارے نبی کا مرتبہ، ہم نبی کی عبادت نہیں کرتے، ہم زمین کی بات کریں گے. وندے ماترم کا کیا مطلب؟ کہ تم میری خدا ہو اور میں تیری عبادت کروں گا. ہم تو ہمارے نبی، اللہ کے بعد ہماری جان سے بھی محبوب ہمارے نبی ہیں، ہم ہمارے نبی کی عبادت نہیں کریں گے. ہم خالق نبی کی عبادت کرتے ہیں، جو ہمارے نبی کو پیدا کیا ہم اس کی بات کرتے ہیں. تم لوگ کون ہیں؟ دودھ دینے والی کی بات کرتے ہیں. ہم دودھ دینے کی طاقت جس نے دیا ہے اس کی عبادت کرتے ہیں. تم زمین کی عبادت کرتے ہیں، ہم زمین کو پیدا کرنے والی کی عبادت کرتے ہیں. یہ ہمارا دین ہے. جب ہم اتنے توحید میں جم جڑ کر رہیں گے، مضبوطی کے ساتھ رہیں گے، ہمارے دین کی حقانیت ظاہر ہوگی. ہم پیار میں، محبت میں، دوستی میں، سیکولر کے نام پر، ملک کے نام پر اگر ہم ان کے طریقوں کو اختیار کریں گے، ہمارا دین نعوذ باللہ ڈیمیج ہوگا. دین کیسا ہے ویسا رہے گا، اس میں کوئی ڈیمیج نہیں آئے گا. میرے ذاتی دین میں ڈیمیج آئے گا، ہمارے قرآن میں ڈیمیج آئے گا اس کی نگاہ میں، ورنہ تو یہ کیا ہے، اس میں کوئی ڈیمیج آئے گا. تو اسی لیے اختیار کرنے سے روکا جاتا ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ یہودوں کی زبان بھی بند ہو جائے اور مشرکین کی بات بھی بند ہو جائے. وہی اللہ نے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں پر حجت بازی کی گنجائش نہ رہے. اس لیے اللہ نے بیت اللہ کو پھر دوبارہ بنا دیا. اب یہودوں کی زبان بھی بند، مشرکین کی زبان بھی بند. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. اتنا ہونے کے باوجود اب نشانی آ گئی نا، نشانی آ گئی. آخری نبی کا قبلہ کیا ہوگا؟ بیت اللہ. اب آنے کے بعد تو ماننا تھا نا یہود، لیکن نہیں مانیں گے. اس لیے اللہ نے کہا لیکن جو ظالم ہوں گے، جو ظالم ہوں گے وہ نہیں مانیں گے، وہ تمہاری طرف نہیں آئیں گے،
وہ اور بھی اس میں کیا کریں گے, تان تشنی کریں گے اور عیوب نکالیں گے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فلا تخشوہم وخشونی, یہاں پر سے ایک بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ تم ان سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. اس کی کیا وضاحت ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کے بعد اللہ نے ولی اتم نعمتی, میری نعمت کو تم پر پورا کروں. اس قبلے کو بدل کر اللہ نے کیا کہا, میری نعمت کو پورا کروں. وہ کیا نعمت ہے, اس اتمام نعمت کا کیا مطلب ہے, وہ پوری کی پوری تفصیل انشاءاللہ اگلے پیر کے دن بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.